بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، دعا بہت بڑی چیز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ دعا سے کبھی اکتانا نہیں چاہیے، کبھی نہیں اکتانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ اتنی دیر تک دعا فرماتے تھے، اتنی دیر تک دعا فرماتے تھے کہ شاید میں اور آپ ہمارے ہاتھ تھک جائیں گے۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے، دعا کا ادب ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے، اس لیے کہ ہاتھ نہ اٹھانا یہ کبر کی علامت ہے، اور ہاتھ اٹھانا یہ تواضع کی علامت ہے، تو ہاتھ اٹھائے جائے۔ علامہ شامی فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے کہ دعا کے موقع پر 4 انگلیوں کے برابر کشادگی رہے اور سینے کے سامنے ہاتھ رہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ سینے کے سامنے ہاتھ رہے، آداب ہے شریعت میں۔ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر محترم کام رائٹ ہینڈ سے کرو، اور جو کام محترم نہ ہو اس کو لیفٹ ہاتھ سے کرو، اسی لیے استنجا لیفٹ ہاتھ سے۔ اسی لیے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ترجلہ و تنعلہ، حضرت شوز پہنتے تھے تو پہلے رائٹ پاؤں، اور نکالتے تھے تو پہلے لیفٹ پاؤں، اس لیے کہ شوز پہننا زینت ہے، خوبصورتی ہے، اور ہر خوبصورتی کے کام کو رائٹ سے شروع کرو۔ اسی لیے قمیض پہنو، کرتا پہنو، شرٹ پہنو، پہلے رائٹ ہاتھ داخل کرو، پھر لیفٹ ہاتھ، اور جب شوز نکالو، ساکس نکالو، کرتا نکالو، تو پہلے لیفٹ ہاتھ، اس لیے کہ یہ زینت کو ختم کرنا ہے۔ انسان جب کپڑے اتار دیتا ہے تو زینت ختم ہو جاتی، کپڑوں میں انسان اچھا لگتا ہے تو زینت ختم ہو جاتی، تو ترک زینت وہ لیفٹ کی طرف سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی بھی فرماتے تھے تو رائٹ طرف سے پہلے، پھر لیفٹ۔ ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی باتیں ہیں، لیکن یہ معمولی چیزیں نبی کی نگاہ میں محبت پیدا کر دیتی، عشق پیدا ہو جاتا ہے، تعلق میں اضافہ ہو جاتا ہے، درود شریف زبان سے بار بار نکلنے لگتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جب نبی علیہ السلام قیامت میں نام لے کر پکاریں گے۔ حضرت جو ہے نام لے کر پکاریں گے، اے ادریس، اے فلاں، نام لے کر، تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہمارا نام کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا تیرے نام سے درود مجھے پہنچتا تھا۔ اللہ اکبر، تیرے نام سے درود پہنچتا تھا، ہمارے نام سے درود پہنچتا ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کو میں پہنچا رہا ہوں، وہ تو فرشتے گھومتے ہی رہتے اور درود شریف کو ہمارے نام سے پہنچا دیتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نام لے کر پکاریں۔ تو سنتیں چاہے چھوٹی ہو لیکن ادائیں کس کی ہیں؟ ہمارے شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف شروع فرماتے تھے تو ایک بحث آتی ہے کہ بخاری شریف حدیث شریف کو پڑھنے کی غرض کیا ہے۔ غرض اور غایت 2 چیزیں ہوتی ہیں، لوگ ساتھ بولتے ہیں، حالانکہ ساتھ نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں۔ بہرحال حدیث شریف کو پڑھنے کی غرض کیا ہے؟ الفاظ بھی جو ہیں ہمارے اکابر کی نظر کیسی ہوتی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی نے فرمایا لوگ بولتے ہیں اکرام اور تعظیم، فرمایا فرق ہے، اکرام اور تعظیم ایک نہیں ہے۔ بڑا چھوٹے کے گھر جائیں، جب کوئی بڑا آدمی چھوٹے کے وہاں جائیں اور چھوٹا کھڑا ہو گیا اور جو کچھ کر رہا ہے وہ اکرام ہے، اور چھوٹا آدمی بڑے کے وہاں جائیں
تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑا کوئی دروازہ تھوڑے ہی بند کرے گا، بلائے گا، چائے پلائے گا، ناشتہ کرائے گا، لیکن ہے تو بڑا، اس لیے چھوٹا ادب سے بیٹھے گا۔ پھر بھی بڑا جو کچھ کر رہا ہے وہ تعظیم ہے، تو بڑا چھوٹے کے وہاں جائیں وہ اکرام ہے، اور چھوٹا بڑے کے وہاں جائیں اور بڑا آدمی جو کر رہا ہے وہ تعظیم ہے۔ ایسے ایسے الفاظ کے اندر وضاحتیں فرمائی ہے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث شریف پڑھنے کی غرض کیا ہے؟ فرماتے تھے عام محدثین تو کہتے ہیں الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہان کی کامیابی مل جائے۔ آخرت کی کامیابی تو ہے ہی، اور دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ نبی کی باتیں پڑھیں گے تو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا، کیسے زندگی گزاری جائے اس کے طریقے آئیں گے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں محدثین کی بات میرے سر پر، لیکن چکی کا پات یہاں یہ ہے۔ حضرت نے چونکہ اپنا نام چکی کا پات رکھا تھا، تو جب اپنی رائے پیش کرتے تھے تو یہ بولتے تھے کہ چکی کا پات یہ ہے۔ فرمایا چکی کا پات یہ ہے، یعنی میری رائے یہ ہے کہ اللہ کوئی ثواب نہ دے حدیث پڑھنے پر، پھر بھی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں۔ دنیا میں ہر ایک کو اپنے محبوب سے محبت ہوتی ہے، اس کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے محبوب سے محبت ہے، ان کی ادائیں پڑھ رہے ہیں۔ بس صرف محبوب کی محبت میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی بات کو، اس کے قول کو، اس کے فعل کو، اس کے کام کو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں، یہ محبت کی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ سنتیں نبی علیہ السلام سے ہمیں قریب کر دیتی ہیں۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر عمل کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول کیا رہا۔ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ شیخ کو کسی نے چاکلیٹ دی، شیخ یونس صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ چاکلیٹ دی کسی نے۔ حضرت یوں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر سیدھے بیٹھ گئے، اور بڑے بڑے مالدار لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے شیخ کے پاس، جو اربوں خربوں پتی کروڑوں پتی لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ سب ہندوستان سے حج میں آئے تھے، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، کچھ علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صوفے پر سیدھے بیٹھ گئے اور اپنے منہ میں رکھی، اور 2-4 منٹ کے بعد نکال دی، اس لیے کہ دانت وات تو تھے نہیں، اس کو کیسے کھائے۔ اور اس کے بعد فرمایا میں اس لیے سیدھا بیٹھ گیا کہ میں سنت پر عمل کر لوں، میرے نبی نے کبھی تیک لگا کر نہیں کھایا۔ ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقیا طعاما قط، حضرت نے کبھی تیک لگا کر نہیں کھایا۔ فرمایا ساری زندگی ضعیفی کو بھی لے لو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیک لگانا ثابت نہیں۔ میں تمہیں سبق دے رہا ہوں کہ اتنے بڑھاپے کے باوجود اور چاکلیٹ معمولی ہے، پھر بھی میں سیدھا بیٹھ گیا۔ سنت پہ عمل کرو، جملہ ہے حضرت کا، سنت پہ عمل کرو، نبی سے قریب ہو جاؤ گے۔ کہنے کا مطلب سنت پر۔ اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آئس کریم ٹیک لگا کر کھا رہے ہیں۔ عوام تو عوام، ہم نے علماء کو دیکھا ٹیک لگا کر آئس کریم کھا رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں ٹیک لگا کر۔ یہ علامت کبر ہے، اور سیدھے بیٹھ کر کھانا تواضع کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تواضعانہ تھا، تو کبھی ٹیک لگا کر نبی علیہ السلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ یہ سنتیں ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، میں نے یہ واقعہ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ سے بھی سنا، اور حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سے بھی میں نے سنا تھا۔ فرمایا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا چراغ علی، بڑے ولی کامل تھے۔
خواب دیکھ رہے ہیں. کیا خواب دیکھا؟ شاہ چراغ علی خواب دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خلفائے اربعہ کے ساتھ تشریف لائے، ابو بکر و عمر عثمان و علی کے ساتھ. تو خواب ہی میں چراغ علی حضرت نانوتوی سے فرما رہے ہیں مولوی قاسم چلو نبی سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، دیوبند میں آئے ہوئے ہیں. تو چراغ علی دوڑ رہے ہیں. کوئی بزرگ آتے ہیں تو ہم بھی تو ملنے کے لیے دوڑتے ہیں، دوڑ رہے ہیں. اور حضرت نانوتوی دھیرے دھیرے چل رہے ہیں. تو چراغ علی کہنے لگے مولوی قاسم لگتا ہے تجھے محبت نہیں ہے. تو میں اسی طرح چلوں گا. شاہ چراغ علی جب پہنچ گئے، خواب ہے، مبشرات میں سے ہیں، کوئی وحی نہیں، دلیل قطعی نہیں، لیکن بشارت ملتی ہے. اور جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا، اس لیے کہ غیر نبی شیطان کبھی بھی جو ہے نبی کی شکل نہیں اختیار کر سکتا. تو چراغ علی جب پہنچے ہیں حضرت کی خدمت میں، پہلے پہنچ گئے تو مصافحہ کیا اور حضرت نے بٹھا دیا سائڈ پر. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، مصافحہ ہوا اور اپنی گود میں بٹھا لیا، خواب میں اپنی گود میں بٹھا لیا. تو چراغ علی کھڑے ہو کر فرمایا حضرت ادب سے ایک سوال ہے. فرمایا جتنے محبت اور جذبات میں آیا قاسم نہیں آیا، آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا. فرمایا میرا قاسم میرے قدم کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا کہ حضرت اس راستے سے آئے ہیں تو جہاں نبی کے قدم پڑے ہیں میں اپنا قدم رکھوں تاکہ مجھے کچھ برکت مل جائے. یہ ارشاد فرمایا حضرت نبی علیہ السلام نے کہ میرا قاسم میرے قدم کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا. اور پھر فرمایا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شیخ سے بھی ہم نے سنا، اور قاری صاحب کی تو آنسو بہہ رہے تھے. قاری طیب صاحب کو تم کیا جانو کہ قاری صاحب کون تھے، حکیم الاسلام کہے جاتے تھے. وہ شخصیت کیا عجیب و غریب تھی، علم کا ایک بہتا ہوا سمندر تھا. تو فرمایا کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے خواب میں اگر نبی کی گود نصیب ہوتی ہے تو نبی کی زندگی پر اگر ہم اپنی زندگی ڈال دیں گے تو یقیناً نبی کی سفارش نصیب ہو جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے صاحب شریعت علی صاحبی الصلاۃ والسلام سے اپنی زندگی کو قریب کرنا چاہیے. عجیب و غریب روایت کے الفاظ ہے، بخاری میں ہے سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. یہ حضرت نے تب ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ عبادت میں غلو بہت کرتے ہیں. ذرا کہیں بیان سن لیا تو ایک رات تو پوری رات تہجد میں کھڑے ہو گئے، 2-4 دن قرآن لے کر ماشاءاللہ، اور پھر سودا کا جوش ختم ہو گیا. کوک کا جوش ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو گیا. یہ جوش ووش کوئی چیز نہیں. تو حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس پر فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا ایسے جوش کی عبادت نہیں، ہوش کی عبادت. کیسی عبادت ہو؟ دل لگی کے ساتھ. جب تک دل لگے عبادت کرو. اور جملہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، او ہو فرمایا لا یمل اللہ حتی تملو. فرمایا اللہ نہیں تھکے گا، تم ہی تھک جاؤ گے. اللہ نہیں تھکے گا، وہ تو تم جتنا پڑھو گے وہ دیتا رہے گا، تم ہی تھک جاؤ گے. فرائض اپنی جگہ مکمل ادا کریں. نوافل کے باب میں ہے کہ جب تک دل لگے کرو. بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں ہے، تلاوت قرآن کے باب میں فرمایا جب تک دل لگے قرآن پڑھو، خواہ زبردستی کر کے مت پڑھو. جب دل نہیں لگ رہا ہے بند کر دو اس کو. حضرت مکان میں تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. فرمایا کون عورت ہے؟ فرمایا یہ حولہ ہے. یہ وہی عورت ہے حضرت جس کی عبادت کے بڑے تذکرے ہیں.
یہ رات رات بھر عبادت کرتی ہے، اور اس کی عبادت کا حال یہ ہے کہ یوں رسی لٹکا رکھی تھی، اور جب رات میں عبادت کرتے ہوئے نیند آتی تھی تو اپنے بالوں کو رسی سے باندھ دیتی تھی تاکہ یوں جھونکا لگے تو بال کھینچیں گے، جب بال کھینچیں گے تو نیند اڑ جائے گی، یعنی زبردستی کی بات۔ حضرت نے فرمایا ماہ چھوڑ اس کو، علیکم بما تطیقون، اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق عبادت کرو، اپنی ذات پر ظلم نہیں، دل نہ لگے چھوڑ دو نفل، دل نہ لگے قرآن بند کر دو، خاموخواہ کے لیے اپنی ذات کو زبردستی مت گھسے۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی ہے نبی علیہ السلام نے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں نیند آ رہی ہے چھوڑ دو نماز، اس لیے کہ کہیں دعا کے بجائے بد دعا نہ نکل جائے۔ نیند آ رہی ہے، دماغ تھکا ہوا ہے، اب رات میں نفل، چونکہ شب برات ہے، لوگ کیا بیوی بھی ادھر زبردستی کر رہے، جاؤ نا مسجد میں، یہاں کیا پڑے ہوئے ہیں، جاؤ مسجد میں، بیٹھے ہوئے ہیں یہاں شب قدر ہے، لوگ عبادت کر رہے ہیں، آپ یہاں سوئے ہوئے ہیں، تو بیچارہ مان نہ مان زبردستی آ جاتا ہے، اب وہ دل نہیں لگ رہا ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے، جھونکے کھا رہا ہے۔ فرمایا کہیں دعا میں بد دعا نہ نکل جائے، بجائے رحمت کی لعنت نہ نکل جائے، اور قبولیت کا وقت ہوگا اور لعنت کی دعا اگر قبول ہو گئی ساری زندگی ملعون ہو جائے گا۔ تو شریعت یہ نہیں کہہ رہی ہے بس علیکم بما تطیقون، اپنی طاقت ہو اس کے مطابق عبادت کرو، زبردستی اپنی ذات کے اوپر نہ کرو۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سنت والی زندگی سے ہمیں قریب آنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی مقدس اور پاکیزہ زندگی جو ہے اس سے قریب آنا چاہیے، چھوٹی سنتیں ہوں بڑی سنتیں ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں، اور محبوب کی ادائیں ہمیں بہت پیاری ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ تو بات سے بات چلی، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ محترم کام، عزت والے کام، خوبصورتی کے کام رائٹ طرف سے، اور جو غیر محترم ہے وہ لیفٹ طرف سے، اسی لیے استنجا کا مسئلہ لیفٹ ہاتھ سے ہے۔ اور بھی اب اس پر ایک مسئلہ سنو، بہت سے لوگ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھ سے نہیں، رائٹ ہینڈ سے تسبیح پڑھو، دو ہاتھ نہیں، لیفٹ ہاتھ نہیں، اس لیے کہ تسبیح محترم ہے اور محترم دائیں ہاتھ سے پڑھا جائے گا، رائٹ ہینڈ سے، دو ہاتھوں سے نہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، حدیث شریف کے خلاف طریقہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ رائٹ ہینڈ سے تسبیح پڑھی جائے، لیفٹ ہینڈ سے نہ پڑھی جائے۔ خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دعاؤں میں کبھی اکتاہٹ نہیں آنی چاہیے، کبھی نہیں، بس رب کریم سے ہر وقت مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ وہ در ایسا ہے کہ جہاں خالی ہاتھ کبھی انشاءاللہ واپس نہیں آتے۔ اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہلوایا کہ میں یا تو تمہاری مانگی ہوئی چیز دے دوں گا، لیکن تم لائق بھی تو ہو اس کے، تمہیں کیا پتہ، تمہیں تو کل کا پتہ نہیں ہے، اب تم مانگ رہے ہو میرے پاس، جو چیز مانگ رہے ہو وہ مصیبت لے کر آنے والی ہے تم پر، تو میں تم کو نہیں دیتا ہوں، اس کی جگہ میں کسی مصیبت کو حل کر دوں گا، کوئی اور نعمت دوں گا، کچھ نہیں ہوگا تو اسٹاک کر کے قیامت کے دن ثواب عطا کروں گا۔ مشکات شریف میں ہے روایت کہ جب قیامت کے دن بندہ دیکھے گا کہ اتنا سارا ثواب، تو اللہ سے پوچھے گا اللہ یہ ثواب کہاں تیری دعائیں اسٹاک ہوئی تھی جمع؟ تو بندہ جنت میں کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، سارا وہیں ملتا پھر، اس لیے کہ وہاں کی نعمت باقی ہے اور یہاں کی فانی ہے۔ تو بہرحال دعاؤں سے کبھی اکتاہٹ نہیں آنی چاہیے، خوب دعائیں، ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ جب دعائیں کرتے تھے تو آدھے آدھے گھنٹے تک ان کی دعائیں، خود اکیلے تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اپنے رب سے مانگنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی غالباً کہا تھا وہ خالق سب کا ہے لیکن دوست ہمارا ہے، سمجھ میں آیا؟ خالق ساری کائنات کا ہے، اس نے مشرکین کو بھی پیدا کیا، ہنوت کو بھی پیدا کیا،
یہود و نصارہ اور دنیا بھر کی قوموں کو، لیکن وہ قرآن میں کہتا ہے کہ دوست میں مومنوں کا ہوں۔ تو جب ہمارا دوست ہے اور وہ دوست بھی ایسا ہے کہ جو اتنا رازدار اتنا رازدار اتنا رازدار کہ بخاری شریف میں ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہلوایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا میرا بندہ رات میں گناہ کرتا ہے تو میں پردہ ڈال دیتا ہوں، میں اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو، کبھی صبح کو میں اس کا چہرہ ذلیل نہیں کرتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ رب چاہتا تو رات کے گناہ کے نتیجے میں ہماری نیند کو ختم کر دیتا، بستر پہ نیند نہ آنے دیتا۔ وہ رب چاہتا تو بنی اسرائیل کی طرح ہمارے بستروں کے اوپر وہ فوکس اور میڈک ڈال دیتا، کیا بولتے ہیں میڈک کو، ہے نا فوک، وہ میڈک ڈال دیتا، نہ معلوم کیا کیا ہمارے بستروں پر جیسے ڈالا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیات مفصلات۔ وہ رب طاقت تو ختم نہیں ہو گئی اس کی، وہ کر سکتا تھا، لیکن فرمایا یہ دعائے مستجاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس نبی کے صدقے میں ہمارے اوپر یہ حالات نہیں آ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم رات میں جب گناہ کرتے ہو میں پردہ ڈال دیتا ہوں۔ لیکن جب بندہ خود ہی ظاہر کرنے لگتا ہے میں نے یہ گناہ کیا، تو پھر اللہ کہتا ہے میں نے تو چھپایا تھا، تو نے خود ظاہر کیا۔ مظاہر حدیث شریف میں لفظ آیا، فرمایا جب تو ظاہر کر رہا ہے تو اب ایک کو کہے گا میں دنیا میں چلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں پھر چلا دے تو کون ہے جو عزت دے ہم کو؟ تو وہ رب تو ایسا ہے کہ جو پردے ڈال دیتا ہے ہمارے معاصی پر، ہمارے گناہوں پر۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جگہ پر حضرت نے فرمایا گناہوں کی وجہ سے اپنے رب کو نہ چھوڑو، بہت پیارا جملہ فرمایا۔ کیسے رب کو چھوڑ دیں گے؟ گناہ ہو گیا، توبہ کی، پھر ہوا توبہ کی، پھر ہوا توبہ کی، 2-4 مرتبہ ہو گیا، اب شیطان کہتا ہے ارے یار کتنے گناہ کر رہا ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، وہ کہاں اب تیری قبول کرے گا؟ جب دل میں یہ خیالات ڈالتا ہے تو اب ہم کیا سوچتے ہیں؟ چھوڑو توبہ اوبہ کو، اور گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہم نے اپنے گناہ کی وجہ سے رب کو چھوڑ دیا۔ فرمایا گناہ کی وجہ سے رب کو نہ چھوڑو، ساری زندگی معافی مانگتے رہو، دن میں 100 مرتبہ کر کے 100 مرتبہ مانگو، وہ تمہیں 100 مرتبہ معاف کر دے گا۔ اس کے وہاں ہے ہی نہیں ہے کہ میں معاف نہ کروں یا وہ تانا دوں، تانے کی زبان تو ہے ہی نہیں کبھی۔ صرف ایک حدیث شریف میں آیا ہے، ایک حدیث شریف، اور وہ بھی محدثین نے مطلب بیان فرمایا۔ صحابہ کرام نے، مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، صحابہ کرام نے جب سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ دور جاہلیت اور دور کفر میں ہم سے گناہ جو ہو گئے تو کیا ان گناہوں پر بعد الاسلام پکڑ ہوگی؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ایک شکل ہے کہ پکڑ نہیں ہوگی، اذا احسنت اسلامک، اگر تو اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کو بہترین بنائے تب تو پکڑ نہیں، لیکن اگر اسلام کو بہترین نہیں بنایا تو پھر ان گناہوں پر بھی پکڑ ہوگی جو دور جاہلیت نے کی۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ اس سے منافقین مراد ہے، اس لیے کہ جب اسلام اچھا نہیں لایا اس کا مطلب منافق تھا، اور منافق کے تو کہاں پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے پکڑ ہوگی۔ لیکن قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ اگرچہ اسلام لے آیا، منافق بھی نہیں تھا، لیکن اسلام کے بعد بھی وہ گناہ کرتا رہا تو قیامت کے دن دور کفر کے گناہوں پر پکڑ تو نہیں ہوگی، لیکن اللہ دانت دپت کرے گا اور کہے گا کم بخت، تیرے اسلام کے باوجود تو نہیں رکا تھا، کفر میں تو کرتا ہی تھا،
لیکن اسلام کے باوجود بھی تو نہیں رکا ان گناہوں سے. فرمایا دانت دپت کرے گا، لیکن اللہ کی دانت دپت ساری دنیا کی تکلیفوں سے زیادہ ہوگی. وہ اللہ کی دانت ہوگی، اس کا جلال ہوگا. تو صرف اس میں محدثین نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن وہ اتنا کہے گا کہ تو نے اسلام کے باوجود اپنے آپ کو نہیں. باقی وہ اللہ ایسا ہے جو کبھی تانا نہیں دیتا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو گناہ کرتا ہے پھر آ رہا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے پھر آ رہا ہے، کبھی نہیں کہتا. اس لیے اس رب سے ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام رکھو، دیر تک دعا کرتے رہو ہاتھ اٹھا کر. یہ نہیں تو آیا میں گیا جیسے یوں پھیر دیتے ہیں، یہ دعا کا طریق نہیں ہے. دل لگا کر دعا کریں، جی لگا کر دعا کریں، یہ سوچ کر کے کہ میرا رب کریم میرے سامنے ہے، میں اس سے مانگ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اپنا جی لگا کر دعائیں کریں. ہمارے بزرگوں کے باب میں لمبی لمبی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے عرفہ میں کتنی لمبی دعا کی تھی. ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لی، پھر عصر تک دعا کرتے رہے، بلکہ غروب آفتاب تک دعا کرتے رہے. کم سے کم 3-4 گھنٹے تو ہو گئے. 3-4 گھنٹے حضرت دعا کرتے رہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ دعا کس کے لیے ہو رہی تھی؟ ہائے ہائے، اپنی اولاد کے لیے؟ نہیں، وہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، وہ تو جوانوں کے سردار ہے، وہ عورتوں کی سردار ہے. اولاد کے لیے، اپنی امت کے لیے. اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لی، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے. اتنی طویل دعا کرتے رہے. ہمارا حال یہ ہے کہ 10 منٹ میں ہم تھک جاتے ہیں، ہو گیا بس. اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام. بس مجھے یہی کہنا تھا، دعاؤں کا اہتمام رکھیں. نمازوں کے بعد، تنہائیوں میں، قرآن اپنا ذکر ختم کرنے کے بعد، اور قرآن شریف کا ذکر یعنی جتنا پڑھا ہم نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہم آنس واشتی فی قبری یہ ختم قرآن کی دعا ہے، اور قرآن میں لکھ بھی دیا ہے ختم قرآن کی دعا. فرمایا ختم قرآن کی دعا نہیں، ختم تلاوت کی دعا ہے. سمجھ میں آیا؟ ختم تلاوت کا معنی میں نے آدھا پارا پڑھا، ہو گیا بس، اب بند کر رہا ہوں، اللہم آنس وحشتی فی قبری پڑھ لو. میں نے ایک پارا پڑھا، یہ دعا پڑھ لو. یہ نہیں کہ پورا قرآن ختم ہو تبھی میں پڑھوں. جب جب قرات کریں، جب جب پڑھیں ہم قرآن شریف کو، تب اللہم آنس وحشتی فی قبری کی دعا پڑھ لیا کریں کہ اللہ اس قرآن کو ہمارا مونس بنا دے، غمخوار بنا دے. کہاں؟ جہاں کوئی نہیں ہوگا، قبرستان میں جاؤ، وہاں قبرستان دیکھو، کوئی نہیں ہے، تنے تنہا پڑے ہوئے ہیں. اور اس قرآن کے ذریعے سے ہم پر رحم فرما. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لنا امام. اللہ اس قرآن کو ہمارا رہبر بنا، اس کو نور کا ذریعہ بنا، اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا، وہدی ورحمہ، رحمت کا ذریعہ بنا. اور اے اللہ قیامت کے دن اس کو ہماری موافقت میں گواہ بنانا، ہمارے مخالفت میں نہ بنانا. امام ونور وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا. اللہ پڑھنے میں کوتاہی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. وعلمنا منہ ما جہلنا. اور اے اللہ سکھا دے جس سے ہم ناواقف ہیں. ورزقنا تلاوتہ. اس کی دیکھو، ورزقنا ختم القرآن نہیں ہے، ورزقنا تلاوتہ. اس کے تلاوت کی توفیق دے مجھے رات دن، آناء اللیل و آناء النہار. وجعلہ لنا. اے اللہ ہمارا موافق شاہد بنانا. وجعلہ لنا یعنی ہمارے مخالف میں کھڑا نہ کرنا. وجعلہ لنا یا رب العالمین. تو جب جب ہم قرآن پڑھیں، آدھا پارا، ایک پارا، 2 پارا، اخیر میں یہ دعا پڑھ لیں. اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں بہت کچھ آ جائے گا. تو بہرحال دعاؤں کا اہتمام نمازوں کے بعد، اور اسی طرح تلاوت کے بعد، ذکر کے بعد دعاؤں کا اہتمام رکھیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.